سوال: غلطی سے امام سے پہلے سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، امام سے پہلے کوئی بھی کام مقتدی کو نہیں کرنا، امام کے ساتھ میں بھی نہیں کرنا، امام کے پیچھے کرنا۔ امام جب اس کام کو کرنے میں داخل ہو جائے تو پھر پیچھے سے ہم شروع کریں، جیسا کہ بعض روایات کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جب سجدے کے لیے زمین پر پہنچتا تو ہم جو قیام کی حالت میں ہوتے رکوع کے بعد، پھر ہم نیچے کی طرف جھکتے، یعنی جھکاؤ ہمارا تب شروع ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کہاں پہنچتا؟ سجدے کے لیے زمین پر۔ تو یہ فاصلہ ہمیں رکھنا چاہیے امام اور مقتدی کے کاموں میں، نہ تو ساتھ ساتھ کرنا ہے سارے کاموں کو اور نہ ہی آگے کرنا ہے۔ میں ایک روایت یہاں ذکر کرتا ہوں، اس کی طرف دھیان دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ آگے اس کی تفصیل ہے، فا کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، چنانچہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ یہاں تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات کہ امام ہے، اس کے پیچھے پیچھے آپ کو اقتداء کرنی ہے، یہ پہلی بات ہے، اقتداء۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی تین حالات میں سے دو حالتوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ امام کل تین حالات سے گزرتا ہے، لیکن دو حالتوں کا ذکر ہے، تیسری حالت کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ دو حالتیں، ایک قولی، دوسرا فعلی، یعنی امام کچھ بولتا ہے، کچھ پڑھتا ہے زور سے، اور کچھ کرتا ہے۔ تو اگر زور سے کوئی چیز بولے یا پڑھے تو تم اس کے ساتھ یا اس کے آگے نہ کرو، اس کے پیچھے کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ، زبان سے جب وہ کیا کہے اللہ اکبر، تو تم اس کے ساتھ ساتھ نہیں، اس کے آگے بھی نہیں، اس کے پیچھے اللہ اکبر کہو۔ یہ قولی کی طرف اشارہ ہے، زبان سے کیا کہ کچھ کہتا ہے امام، اس میں اس کی اقتداء کرنی ہے۔ اور دوسرا ہے فعلی، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے، یہ عملی ہے، کیے جانے والے کام جب وہ کرے تو آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ویسے کریں جیسے کہ آگے امام صاحب نے کیا۔ تو ان دونوں چیزوں میں امام کی اقتداء کرنی ہے، قولی اور فعلی، زبان سے کہنے والی اور جسم کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کیے جانے والے کام میں امام کے پیچھے اس کام کو ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز کا ذکر نہیں ہے جو کہ ممکن بھی نہیں ہے اس میں اقتداء، اور وہ ہے نیت۔ نیت کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا کہ امام جو نیت کرے وہی تم بھی نیت کرو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ امام نے کیا نیت کیا، اس کا جاننا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو امام اگر فرض پڑھ رہا ہے اور آپ پیچھے نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی یعنی آپ پہلے فرض پڑھ چکے ہیں پھر بھی امام کے ساتھ مل رہے ہیں، تو یہ آپ کے نفل ہوگی، تو نفل کی نیت سے آپ پڑھیں گے، تو اس کی نیت الگ، آپ کی نیت الگ۔ امام اگر نفل پڑھ رہا ہے اور آپ فرض پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی مسجد کے اندر آتے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، تو ان کی نیت نفل کی اور سارے لوگوں کی نیت فریضے کی۔ چونکہ یہ جائز اور درست ہے، اس لیے اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں کیا گیا، یعنی دونوں کی نیتیں اگر الگ الگ ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طور پر جو بات پوچھی گئی ہے اس میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ امام کے آگے ہم کوئی بھی کام نہ کریں، اور اگر ہم نے کر لیا تو یہ غلطی ہے، اس اعتبار سے ہمارا اجر کم ہوگا اور وہ اجر ہم نہیں پا سکیں گے جو پورے طور پر صحیح اقتداء کا اجر ہمیں ملتا ہے۔